بہت عرصہ پہلے پہاڑ کے دامن میں ایک غریب کسان اپنی بوڑھی اور بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جو انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی تھی، اور وہ نہایت عاجز، پرامن اور خوشحال تھے۔ شائننگ پر ایک ظالم حکمران حکومت کرتا تھا جو جنگجو ہونے کے باوجود کمزوری اور صحت کے مسائل سے انتہائی ڈرتا تھا۔ اسی خوف کے باعث اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا۔ پورے علاقے کو سختی سے حکم دیا گیا کہ وہ فوراً تمام بوڑھے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ یہ ظالمانہ دور تھا اور بوڑھے لوگوں کو چھوڑ دینے کی رسم عام تھی تاکہ وہ مر جائیں۔ غریب کسان اپنی بوڑھی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا اور یہ حکم اس کے دل کو غم سے بھر دیتا تھا، لیکن کسی کو بھی گورنر کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کرنے کا خیال تک نہ آتا۔ لہٰذا بہت سے گہرے اور مایوسانہ سانسوں کے ساتھ اس نوجوان نے وہ طریقہ اپنایا جو اس وقت بوڑھوں کے لیے مہربانی کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ سورج ڈھلنے کے وقت جب اس کا دن کا کام ختم ہو گیا، اس نے تھوڑا سا چاول لیا جو غریبوں کا اہم کھانا تھا، اور اسے پکایا، خشک کیا اور ایک چوکور کپڑے میں باندھ لیا۔ اسے اس نے اپنے کندھے پر لٹکایا اور ایک کٹوری میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھر لیا۔ پھر اس نے اپنی بے بس بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور پہاڑ کی طرف اپنے دکھ بھرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ طویل اور کھڑی ہے، چڑھائی والا تھا۔ تنگ راستے کئی جگہوں پر شکاریوں اور لکڑہاروں کے بنائے ہوئے مختلف راستوں سے کٹتے تھے۔ کچھ جگہوں پر وہ راستہ کھو بیٹھے اور پریشان ہو گئے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ایک راستہ یا دوسرا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اندھے طریقے سے اوپر چڑھتا رہا، ہمیشہ اوپر کی طرف، پہاڑ کی اونچی چوٹی کی طرف، جسے بوڑھوں کو چھوڑنے کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ بوڑھی ماں کی آنکھیں اتنی دھندلی نہ تھیں کہ وہ راستوں کے درمیان بیٹے کی بے پرواہ جلد بازی کو نہ دیکھ سکیں، اور اس کا محبت بھرا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بیٹا پہاڑ کے کئی راستوں سے ناواقف تھا اور واپسی کے دوران اسے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جھاڑیوں کی ٹہنیاں توڑتے ہوئے ہر چند قدم پر ایک مٹھی ٹہنیاں گرا دی، تاکہ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتے ان کے پیچھے تنگ راستہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کے ڈھیروں سے نشان زد ہو جاتا۔ آخرکار وہ چوٹی پر پہنچ گئے۔ تھکن سے چور اور دل گرفتہ بیٹے نے نرمی سے اپنی ماں کو اتارا اور خاموشی سے ایک آرام دہ جگہ تیار کی تاکہ اپنی ماں کے لیے آخری فرض ادا کر سکے۔ اس نے گرے ہوئے پائن کے پتوں کو جمع کر کے ایک نرم کشن بنایا اور اپنی بوڑھی ماں کو اس پر آہستگی سے بٹھا دیا۔ اس نے اس ہلچل کو ہٹا دیا کہ گدے دار کوٹ کو مزید قریب سے لپیٹ دیا تاکہ جھکے ہوئے کندھوں کو زیادہ گرمائش ملے۔ پھر آنسو بھری آنکھوں اور درد بھرے دل کے ساتھ اس نے الوداع کہا۔ کانپتی ہوئی ماں کی آواز بے غرض محبت سے بھرپور تھی جب اس نے اپنا آخری حکم دیا۔ میرے بیٹے، اپنی آنکھوں کو اندھا نہ ہونے دینا، اس نے کہا۔ پہاڑی راستہ خطرات سے ہٹنا ہے، بھرا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنا اور اس راستے پر چلنا جہاں ٹہنیوں کے ڈھیر ہوں، وہ تمہیں نیچے کے جانے پہچانے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ بیٹے نے حیرت بھری آنکھوں سے راستے کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کے ان کمزور، سکڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جو محبت کے کام میں خراشوں سے بھرے اور مٹی میں لت پت تھے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور زمین پر جھک کر وہ بلند آواز میں رو دیا۔ آوا، معزز ماں، آپ کی مہربانی میرا دل توڑ دیتی ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم دونوں مل کر ان ٹہنیوں کے راستے پر چلیں گے اور ہم دونوں اکٹھے مریں گے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا۔ اب وہ بوجھ اسے بہت ہلکا لگ رہا تھا اور تیزی سے راستے سے نیچے اترنے لگا، سایوں اور چاندنی کے درمیان، وادی میں موجود اپنے چھوٹے سے جھونپڑے کی طرف۔ باورچی خانے کے فرش کے نیچے کھانے کے لیے ایک دیوار بند الماری تھی جو ڈھکی ہوئی اور نظروں سے پوشیدہ تھی۔ بیٹے نے اپنی ماں کو وہاں چھپا دیا اور اسے ہر وہ چیز مہیا کی جو اس کی ضرورت تھی۔ وہ مسلسل نگرانی کرتا اور ڈرتا رہتا کہ کہیں وہ دریافت نہ ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا تھا کہ اچانک گورنر نے ایک اور غیر معقول حکم جاری کیا۔ یہ حکم بظاہر اس کی طاقت کے اظہار کے طور پر تھا۔
उसका मुतालिबा था कि उसके रियाया उसे राख से बनी हुई एक रस्सी पेश करें। गवर्नर नौजवान की अक्लमंदी से खुश हुआ और उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन उसने ये जानने का मुतालिबा किया कि उसने ये हिकमत कहाँ से हासिल की। किसान ने आह भरी और कहा, हाय हाय, सच्चाई बयान करनी होगी, और गहरी ताजीम के साथ उसने अपनी कहानी सुनाई। गवर्नर ने तौजा से सुना और फिर खामोशी से गौर व फिक्र करने लगा। आखिरकार उसने सर उठाया और संजीदगी से कहा, शाइनिंग को सिर्फ नौजवानों की ताकत से ज्यादा किसी चीज की जरूरत है। उसने मजीद कहा, आह कि मैं वो मशहूर कहावत भूल गया, बर्फ के ताज के साथ हिकमत आती है। इसी वक्त जालमाना कानून मंसूख कर दिया गया और ये रस्म इतने माजी में गुम हो गई कि अब सिर्फ किस्से कहानियां ही बाकी रह गई है।